ہمارا رب ہم سے بہت پیار کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ رب اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صحابہ یہ جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، کیا تم یہ گوارا کرو گے کہ یہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو آگ میں پھینک دے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ماں اپنے بچے کو گیلے بستر پہ سلانا پسند نہیں کرتی، جب سردیوں میں بچہ پیشاب کرتا ہے تو ماں خود گیلے بستر پہ ہو جاتی ہے اور بچے کو سوکھے بستر پہ سلا دیتی ہے، تو جو ماں بچے کی اتنی سی تکلیف کو برداشت نہیں کرتی وہ اپنے بچے کو آگ میں کیسے پھینک سکتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ جتنا پیار ایک ماں اپنے بچے سے کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ پیار میرا رب اپنے بندے سے کرتا ہے۔ تو اللہ کے ایک نبی تھے، تو انہوں نے دعوت تبلیغ کی قوم کو اور قوم نے نافرمانی کی، تو اللہ کے نبی نے بد دعا کی مولا ان کو نیست و نابود کر دے، ان کو برباد کر دے، مولا انہوں نے تیرے نبی کی نافرمانی کی ہے، تیرے نبی کو جھٹلا دیا ہے، مولا تجھے رب نہیں مانتے ہیں، مجھے تیرا نبی نہیں مانتے ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی نے یہ رب کی بارگاہ میں التجا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیے میرا رب کتنا پیار کرتا ہے، میرا رب کتنا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے نبی میں نے کبھی بھی تیری کوئی بات بھی نہیں ٹالی ہے، لیکن ایک کام کر، اس کے بعد جو تو کہے گا میں کروں گا، مجھے 100 گھڑا چاہیے، 100 گھڑا پہلے میری بارگاہ میں حاضر کرو۔ تو اللہ کے نبی گئے بازار میں، ہر دکان سے ہر جگہ سے پتہ کیا، لیکن اللہ کے نبی کو 100 گھڑا نہیں ملا۔ تو آپ رب کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کی مولا تو جانتا ہے میں ہر جگہ پہ گیا ہوں تو میں نے کوشش کی ہے لیکن کہیں سے بھی مجھے 100 گھڑا نہیں ملا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے نبی کیا تم میری خاطر 100 گھڑا خود بنا کے لا سکتا ہے؟ تجھے 8 دن کی مہلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا تو اللہ کے نبی نے کہا مولا کیوں نہیں، تو میرا رب ہے، تم نے مجھے نبوت عطا کی ہے، جیسا تو کہے گا میں تو ویسا ہی کروں گا۔ تو جب اللہ کے نبی کو رب نے یہ پیغام دیا تو اللہ کے نبی نے مٹی لی اور اس مٹی کے گھڑے کچے بنائے، پھر اس کو پکایا۔ 8 دن میں جب وہ گھڑے پک گئے، سب کچھ تیار ہو گیا، تو رب کی بارگاہ میں جب 100 گھڑے اللہ کے نبی لے کر حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی نے دعا کی مولا یہ 100 گھڑے مولا تیرے کہنے پہ میں نے تیری بارگاہ میں حاضر کر دیے ہیں، مولا اب تو ان جو یہ قوم ہے نافرمان ہے مولا ان کو نیست و نابود کر دے، ان کو برباد کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی یہ جو تیرے ہاتھ میں کیا ہے مولا یہ میرا ڈنڈا ہے۔ فرمایا ایک کام اور بھی کر، یہ جو 100 گھڑے تم نے بنائے ہیں ان سب کو ابھی توڑ ڈال، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے نبی نے یہ سنا تو وہاں پریشان ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، مولا اگر ان 100 گھڑوں کو توڑنا ہی تھا بنانے کے بعد تو میری اتنی محنت کیوں ضائع کر دی؟ مولا 8 دن رات میں نے ایک کر کے ان گھڑوں کو بنایا ہے، مولا اب تو کہہ رہا ہے کہ ان کو توڑ دے، مولا توڑنا ہی تھا تو مولا پھر ان گھڑوں کو مجھ سے بنوایا کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے نبی یہی بات تو میں تجھے سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر تو 8 دن میں صرف 100 گھڑا بنائے تو میں تجھے کہوں کہ ان کو توڑ دے تو تو کہے مولا ان پہ میری محنت لگی ہوئی ہے۔ تو جن بندوں کو تو کہتا ہے کہ اے میرے مولا ان کو عذاب دے دے، ان بندوں پہ تو بھی میری محنت لگی ہوئی ہے، اس بندوں پہ میرے عرش والے خدا کی محنت لگی ہوئی ہے، میں ان کو کیسے نیست و نابود کر دوں؟ اے میرے نبی جا ان کو دعوت تبلیغ کر، تبلیغ کرنا تیرا کام ہے، ان کے دلوں میں ایمان ڈالنا عرش والے خدا کا کام ہے۔ تو دیکھو اللہ ایک قوم غیر مسلم جو نبی کی بات نہیں مانتی رب ان سے اتنی محبت کرتا ہے کہ رب نبی کو کہتا ہے کہ جاؤ ان کو تبلیغ کرو، ان کو رائے حق کی طرف دعوت دو، یہ
قوم تیری پیروی کرے گی تو جو ایک نماز پڑھنے والا نمازی ہوگا، اگر کوئی حاجی ہوگا، کوئی روزے دار ہوگا، کوئی مسلمان ہوگا، اگر وہ رب کی بارگاہ میں آ کر جھکے گا تو رب اسے اپنے رحمت کے سینے سے کیوں نہیں لگائے گا؟ رب اس کے آنسوؤں کو خوشی میں کیوں نہیں بدلے گا؟ اس کے غموں کو اپنی خوشیوں میں کیوں نہیں بدلے گا؟ ضرور بدلے گا۔ رب اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے۔ ہم رب کو ایک مانتے ہیں لیکن اپنے رب کی ایک نہیں مانتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔